السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ SIFC کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، معاشی صورتحال پر غور۔ SIFC کمیٹی کا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار، نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ وزارت دفاع نے اپیل کی ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کارروائی معطل۔ علیمہ خان نے کہا وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر سابق وزیر اعظم کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے۔ PTI چیئرمین نے کیا ایسا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئیں؟ لاہور ہائی کورٹ اسموک کے تدارک کے لیے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کی ہدایت۔ اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، 15 روزہ رپورٹ جاری۔ اسموک کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کا مصنوعی بارش برسانے کا پلان۔ کینیڈا میں پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے کچلنے والا شخص مجرم قرار، 22 سالہ مجرم کو عمر قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سزا سنانے کی تاریخ 1 دسمبر کو مقرر کی جائے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا چینی صدر سے خوشگوار ہیلو کا تبادلہ۔ ماہرین کینیڈا چین تعلقات کی بہتری کے لیے پر امید۔ ایپیکس سمٹ کی سالانہ فیملی فوٹو کے دوران ٹروڈو اور شی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ٹورنٹو میں سردی کی دستک، ویکینڈ پر شہر میں برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں سردی میں اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ آنے والے دنوں میں شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ اسرائیل کا الاہلی عرب اسپتال پر بدترین حملہ، غزہ سٹی پر مکمل کنٹرول کی کارروائی کا آغاز۔ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حماس کا کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کرنے کا دعویٰ۔ پرامن اور ترقی کرتے چین کو خطرہ سمجھنا بڑی غلطی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ دنیا میں چین اور امریکہ کے لیے وسیع گنجائش موجود ہے۔ ایک ملک کی کامیابی دوسرے کے لیے ایک موقع ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے ایپیکس کمیٹی کا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار، خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر اطمینان کا اظہار، خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں SIFC کے تحت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور طے شدہ اہداف کے بروقت حصول میں سہولت کے لیے ہونے والے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا 7واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، نگراں کابینہ کے ارکان، نگراں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیٹی نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے کی پالیسی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیٹی نے خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کا جائزہ لیا اور کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا اور نجکاری کا عمل مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایپیکس کمیٹی نے SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کیے گئے مختلف اقدامات پر پیش رفت انتہائی اطمینان بخش قرار دے دی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے
دوست ممالک سے روابط میں تیزی، سرکاری اور نجی اداروں سے تعاون کے اقدامات کی تعریف کی۔ ایپیکس کمیٹی نے سرمایہ کار برادری کے ساتھ مختلف اقدامات کے حوالے سے مؤثر روابط بڑھانے کی بھی تعریف کی، جس کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سطح پر منصوبوں کے حوالے سے پیش رفت میں تیزی واقع ہوئی ہے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام متعلقہ اداروں اور اہلکاروں کو ہدایت کی کہ SIFC کے تحت اقدامات پر بھرپور تعاون اور محنت سے عمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ وزارت دفاع نے آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی، جبکہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعہ 59(4) بھی بحال کی جائے۔ اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع دیا جائے۔ وزارت دفاع نے اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کر دی۔ اپیل میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وزارت دفاع کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 9 مئی کے تمام ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے معطل ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے معطل ہو گئی۔ سائفر کیس کی سماعت کے موقع پر چیئرمین PTI کی اہلیہ، وکلا کی ٹیم، بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خانم، FIA ٹیم اور پروسیکیوٹرز عدالت پہنچے۔ علاوہ ازیں شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک، ان کی اہلیہ مہرین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ اسی اثنا میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی۔ چیئرمین PTI عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ نیب کو سابق خاتون اول بشرا بی بی کی گرفتاری درکار نہیں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں بشرا بی بی مطلوب نہیں۔ سینئر سیاسی رہنما اور معروف وکیل سردار لطیف کھوسہ کا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی ہم نے ضمانت قبل از گرفتاری مانگی ہوئی ہے۔ نیب کی جانب سے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، تاہم مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا قبول نہیں ہوگی۔ عدالت نے نیب کو پہلے ہی عمران خان سے تفتیش کی اجازت دے رکھی ہے، وہ پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے اگر چیئرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں تو اس پر بحث ہوگی۔ نیب نے کہا ہے کہ کیس میں ہمیں بشرا بی بی مطلوب نہیں۔ چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ سائفر کیس کا ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو گیا ہے، یہ وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جس پر سابق وزیر اعظم کو سزائے موت اور عمر قید ہو سکتی ہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بتایا جائے PTI چیئرمین نے کیا ایسا جرم کیا جس پر یہ دفعات لگائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے PTI چیئرمین پر کیس کیا، پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے۔ علیمہ خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم بالکل اچھی صحت میں ہیں۔ انہوں نے بتایا اچھی روٹین بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین PTI کی جانب سے کھانے کی کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سرکاری سطح پر سائیکلنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسموک کے حوالے سے اقدامات نہ کرنے والے افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے اسموک کے تدارک کے لیے سفارشات پیش کی، جن میں بتایا گیا کہ ریسٹورنٹس کو جلد بند کرنے اور جم وغیرہ کو بند کرنے کی سفارشات تیار کی ہیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ کچھ سفارشات غیر ضروری ہیں،
جم تو کورونا کے دوران بند ہوئے تھے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ بھارت میں فصلوں کی باقیات بہت زیادہ جلائی جاتی ہیں۔ اگر ہوا انڈیا سے پاکستان کی جانب سے چلے تو تمام اثرات پاکستان میں آئیں گے۔ عدالت نے گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف بھی کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ڈپٹی کمشنرز اسموک سے متعلق آگاہی واک کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ جو افسران اسموک کے حوالے سے اقدامات نہ کریں ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ برطانیہ میں ججز آج بھی سائیکلوں پر آتے ہیں۔ سائیکلنگ کو فروغ دیں، حکومتی سطح پر اقدامات ہوں تو مثبت اثرات آئیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے لاہور شہر میں اسموک کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ 28 اور 29 نومبر کو مصنوعی بارش کے لیے ماہرین کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے 15 روزہ رپورٹ بھی جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 15 روز میں کوڑا جلانے اور اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف 300 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ کوڑے کو آگ لگانے کے جرم میں 12 لاکھ سے زائد مالیت کے 630 چالان کیے گئے ہیں اور مصری شاہ میں فیکٹری پر چھاپہ مار کر بڑے پیمانے پر کوڑا جلانے کے جرم میں 21 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اسموک کے باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 18 نومبر بروز ہفتے کو 10 اضلاع میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔